انا لننصر رسلنا، ہم لازماً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن کہ یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانے بنانا اور معافیہ مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی، اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر کی برائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدی وذکریٰ لأولی الألباب، اور وہ ہدایت بھی تھی اور یاد دہانی اور سجھانے والی تھی ہوش مندوں کے لیے۔ فاصبر، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ واستغفر لذنبک، اور اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کہیں آپ کو خیال ہو کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے۔ یہ گناہ جو ہے، نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ جس طرح کا استحضار رہتا ہے مستقل، ان میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ ان کے احساس کی شدت ہے۔ سیئات الابرار حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین بارگاہ کے معاملہ اور ہے، جو عام آدمیوں کے لیے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لیے وہ سیئات میں سے شمار ہو جائے کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کمتر ہے۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو، ان اتاہم جو آئی ہو ان کے پاس، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات مگر کبر، تکبر ہے۔ ما ہم ببالغی، وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں سوچو آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے، زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے۔ آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، آج سے 1400 برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ ساری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے، سرا کہاں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری ہو گیا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ کہ جو بدکار ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، دیکھو قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب یہ ہے وہ پھر دعا کی، اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگو مجھ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ کہ اس سے مانگا جائے تو اس سے گراں گزرتا ہے، مجھ سے کیوں مانگا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا، مانگو اس سے۔ وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و ملزوم ہے کہ اس آیت میں پہلے کہا دعا ادعونی اور اس کے بعد فرمایا عبادتی، تو گویا کہ دعا اور عبادت لازم و ملزوم ہے، مترادف الفاظ ہیں۔
اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی ہے کہ جسے تمہارے لیے رات بنائی ہے کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے، دکھانے والا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فانا توفکون، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو۔ کذالک یوفک الذین کانوا بآیاتنا یجحدون، اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے، لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی صورت بنا دیا، وصورکم، اور تمہاری نقشہ کشی کی، فاحسن صورکم، اور کیا ہی عمدہ تمہارے نقوش بنائے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق ہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ہستی، الحی، جو زندہ ہے، خود زندہ ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، مستعار نہیں ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، ہمیں تو جو عمر ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، زندگی دی ہے، اللہ کی عطائی زندگی، ہماری ذاتی تو نہیں، اس کی زندگی اپنی ہے۔ الحی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اب یہ وہی جو چلا آ رہا ہے اس کا عمود، بس پکارو اس کو، لیکن ایک شرط ہے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا۔ پھر دیکھیے اعبدو اور تدعون، عبادت اور دعا لازم و ملزوم۔ مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے۔ لما جانی البینات، جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہے بینات من ربی، میرے رب کی طرف سے، وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں، اطاعت کی گردن جھکا دوں اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب انہی سے مسئلہ یہ ہے، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، گندے پانی کی بوند سے، ثم من علقۃ، پھر ایک شے سے کہ جو جونٹ کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پختگی کو، اپنی پوری جوانی کو، اپنی پوری قوتوں کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر، لائف سائیکل ہے ایک ہیومن بینگ کا۔ ومنکم من یتوفی من قبل، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تم میں سے اس سے پہلے ہی جنہیں قبض کر لیا جاتا ہے، جنہیں وفات دے دی جاتی ہے، بڑھاپے تک پہنچتے ہی نہیں، کوئی بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں فوت ہو گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، بہرحال ہر صورت میں چاہے بوڑھے ہو اور چاہے جوان، چاہے بچپن میں موت آئی ہو، لیکن یہ کہ وہ اجل مسمى جو ہے، جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت، وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے، اس وقت تک انہیں جینا ہے تاکہ وہ پہنچ جائیں اجل مسمى کو، مقرر وقت کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس سے نصیحت اخذ کرو۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر موت وارد کرے گا۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، باقی اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا، کوئی ارادہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر؟ لفظی ترجمہ تو ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں، لیکن یہ کہ مفہوم کیا ہے، تم نے غور نہیں کیا۔ الم تری الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، بحث و تبحیث کر رہے ہیں، انا یصرفون، وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، یعنی حق کے قریب پہنچ کر لوٹائے جا رہے ہیں۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قرب نصیب ہوا، اسی شہر میں بس رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔
الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور ان چیزوں کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، تو پھر کچھ وقت کی بات ہے، انہیں معلوم ہو جائے گا، حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جبکہ طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے، یسحبون، اور گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور پھر انہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے سب گم ہو گئے، کھوئے گئے، بل لن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اے اللہ اب تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ کوئی معبود ہے، وہ تو تھے ہی نہیں، ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو، کوئی شے تھی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں اترا رہے تھے، بڑے خوش و خرم تھے، جو بھی ہم نے کو دے دلا دیا تھا، تو وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا۔ تفرحون فی الارض بغیر الحق، بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا، وبما کنتم تمرحون، اور اتراتے بھی تھے، اکڑتے بھی تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، وہاں سدا رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا۔ اب یہاں حضور سے خطاب اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے، فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے، پورا ہوگا، دین غالب ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا ہے کہ آپ ناکام و نامراد ہو، معاذ اللہ۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یہ کئی دفعہ مضمون آ چکا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، دکھا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، جائیں گے کہاں یہ؟ یعنی جلدی تو اسے ہوتی ہے جس سے یہ اندیشہ ہو کہ کوئی قابو سے نکل جائے گا، نکل کے بھاگ جائے گا، پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا، یہ جائیں گے کہاں؟ یہ تو بہرحال انہوں نے کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے آپ پر، اور وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی ہے، اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے، کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے، اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لا سکتا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر اس وقت جو ہیں جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مبتل تھے، وہ وہی ہیں کہ جو خسارے میں پڑے۔ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیے، حیوانات، مویشی، کہ تم ان پر سواری کرو، اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے، تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منفعتیں ہیں، بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں۔ یہ مضمون بہت تفصیل سے سورہ نحل میں آ چکا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنی کسی کام کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے، تمہارے دل میں ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اللہ کی کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ایک تو یہ آیات آفاقیہ ہیں اور ایک پھر وہ آیات ہیں تاریخی، ایام اللہ۔ تو یا افلم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اکثر منہم، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں، واشد قوۃ، اور زیادہ شدید تھے طاقت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں اپنے بعد آثار قدیمہ وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے انہیں وہ چیزیں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو بھی ان کے پاس علم تھا، عقیدہ تھا، گھڑے ہوئے توہمات تھے، خیالات تھے، وہ انہی پر اتراتے رہے، اسی پر انہی میں مگن رہے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جو حق آیا تھا اس پر کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ پھر ان کے اوپر الٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فلما راؤ باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، بالکل اس کی وحد، اس کی توحید کو مانتے ہوئے، تنہا اللہ ہی پر ہم ایمان لائے۔ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں ان معبودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسنا، تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں، ایک ہی استثناء ہے، وہ قوم یونس علیہ السلام، اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو یہ چیز گویا کہ دیکھیے ایک طرف ڈیبٹ ہوتا ہے تو دوسری طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ جدید حساب سے جنہیں واقفیت ہے وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لیے کریڈٹ بن گیا، اس لیے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے، اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، یہ دستور جاری رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لیے ہی ہے۔